اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا فرمتین۔ آج کا میرا موضوع وہی خروج دجال ہے۔ اس موضوع پہ 2 قسطیں میں نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ آج اس کی تیسری قسط ہے۔ ان 2 قسطوں میں دجال کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اب دجال کی آمد سے پہلے کیا ہوگا؟ دجال کا خروج 7 مہینے میں ہوگا۔ قسطنطنیہ، روم، فارس اور جزیرہ عرب فتح کرنے کے 7 مہینے بعد خروج ہوگا۔ یہ دیکھیں ابن ماجہ جلد 2 میں صفحہ نمبر 621 ہے۔ صفحہ نمبر 621، یہ صفحہ نمبر 621، صفحہ نمبر 621، حدیث نمبر 4081۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی جنگ، فتح قسطنطنیہ اور دجال کا خروج 7 مہینوں میں واقع ہوگا۔ اس میں بڑی جنگ کہتے ہیں جو کہ فتح کریں گے قسطنطنیہ، اور اس کے 7 مہینے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ تو اس بات پر نگاہ ہوگی کہ جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اب دجال کا خروج کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد ابن ماجہ ہی ہے، اسی کا وہی پیج نمبر 621 ہے اور حدیث نمبر ہے اس کا 4080۔ یہ وہی ہے، اس کے اوپر والی حدیث ہے 4080۔ اور یہ حضرت نافع بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم جزیرہ عرب کے لوگوں سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان پہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تم رومیوں سے جنگ کرو گے تو روم پر بھی اللہ تعالیٰ فتح کرے گا۔ پھر دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں فتح کرے گا۔ حضرت جابر نے کہا کہ دجال ہی نکلے گا یہاں تک کہ روم فتح نہ ہو جائے۔ دیکھیں روم فتح ہونے کے بعد دجال نکلے گا۔ یہ آپ کو 2 حدیثیں ابن ماجہ سے میں نے سنائی ہیں۔ ان 2 حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے 7 ماہ بعد دجال آئے گا، اور روم فتح کرنے کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اب آج اس کی روشنی میں دجال کے متعلق انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ دجال کیسا ہوگا۔ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ صحیح مسلم، یہ دیکھیں صحیح مسلم جلد 6 صفحہ نمبر 74، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 745 ہے اور حدیث نمبر ہے 5271۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی ایک آنکھ ابھری ہوئی بے نور ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کے ہجے کاف الف فے رے بیان کیے، اس کو ہر مسلمان پڑھے گا۔ اس حدیث سے بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس کے بعد آ جائیں بخاری شریف ہے جلد 2، بخاری شریف جلد 2، یہ دیکھیے جلد 2 صفحہ نمبر 661، صفحہ نمبر 661، یہ 661 ہے اور حدیث نمبر 1522، یہ دیکھیے حدیث نمبر 1522۔ عبداللہ بن عمر سے انہوں نے کہا کہ ہم حجۃ الوداع کے تذکرہ کیا کرتے تھے، اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں میں تھے، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ حجۃ الوداع کے کیا معنی ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اس کی ثنا بیان کی، کہ مسیح دجال کا خوب لمبا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو اس سے نہ ڈرایا ہو، یہاں تک کہ حضرت نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں نے بھی ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے قریب ضرور نکلے گا، اگر تم کو اور کوئی دلیل اس کے جھوٹے ہونے کی نہ معلوم ہو تو یہ دلیل کافی ہے کہ مردود کانا ہوگا،
تمہارا پروردگار جل شانہ کانا نہیں ہے. اس لیے انہوں نے پروردگار کا نام لیا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا لیکن کانا ہوگا، اس کی سب سے بڑی پہچان. تو اب وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. دجال دائنی آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور. سن لو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خون اور مال حرام کیے ہیں، جیسے اس دن کو حرام کیا، یعنی عرفہ کے دن کو، اس شہر میں، اس مہینے میں. یہ حدیث بخاری شریف کے اندر آگے، اور اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال جو ہے کانا ہوگا. اب اس کے بعد دوسری دجال کی پہچان کے متعلق ہے، دجال بہت ہی لمبے قد کا ہوگا. اس کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ دیکھیں صحیح مسلم جلد سوئم صفحہ 743 743 763 ہے، اور حدیث نمبر ہے 5889. حضرت عمران بن حسین کے پاس جاتے تو ایک دن انہوں نے مجھ سے گزر کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی مجھ سے آپ کی حدیث کو زیادہ جانتے ہیں. پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت ساعت تک دجال سے بڑا جسامت والا کوئی آدمی نہیں ہے. یہ دیکھیے اس میں انہوں نے بتایا کہ قیامت سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی اس سے بڑا لمبا آدمی نہیں ہوگا. اس میں آدمی کا ذکر کیا انہوں نے. یہ حدیث اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ دجال، ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ دجال مردود سیدھی آنکھ سے کانا ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا اور بہت لمبے قد کا ہوگا. اب آپ کو وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جس میں دجال مردود کے والدین کا ذکر ہے. یہ حدیث شاید ہی کسی نے بیان کی ہوگی. کانا دجال کے ماں باپ 30 سال رہیں گے، تب یہ کانا دجال پیدا ہوگا. دجال اور اس کے ماں باپ کا حلیہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. یہ دیکھیں ترمذی، جامع ترمذی ہے، جلد دیکھیں 2 میں صفحہ نمبر 70 ہے اور حدیث نمبر 130 ہے. یہ دیکھیں صفحہ نمبر 70 اور 130. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ماں باپ 30 سال رہیں گے اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. پھر ان کے ہاں کانا بچہ پیدا ہوگا جو سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگا اور سب سے نفع بخش ہوگا. اس کی آنکھیں سوئی ہوں گی، دل نہیں ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والدین کا حلیہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا باپ طویل اور قامت اور چھریرے بدن والا ہوگا، ناک پرندے کی چونچ کی طرح ہوگی، اور اس کی ماں موٹے بدن اور لمبے پستانوں والی ہوگی. اس قسم کے تمام احادیث میں دجال مردود کا حلیہ، اس کے والدین کے متعلق تفصیلات فراہم کی گئی ہیں. دجال مردود کے متعلق مزید معلومات کے لیے اس چینل سے جڑے رہیں. اگر آپ کو دجال کے متعلق انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ جلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ بچا جن پہ تیرا غضب ہوا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ.